آج کی ویڈیو کافی زیادہ انٹرسٹنگ اور کافی زیادہ کنٹروورشل بھی ہونے والی ہے، تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ ان تمام کانسیپٹس کو سمجھ سکیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ابوالحسن علی ندوی کی کتاب پڑھیں گے، دو متضاد تصویریں، جس میں انہوں نے اہل سنت اور شیعہ کے جو جتنے بھی عقائد ہیں ان کو بیان کیا ہے، ان کی اپنی کتابوں سے بھی نقل کر کے۔ تو آج کی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو جو تشیع کے جتنے بھی عقائد ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں کلیئرٹی ہو جائے گی کہ کیا وہ قرآن کو مانتے ہیں، کیا وہ صحابہ کو مانتے ہیں، کیوں نہیں مانتے۔ ان تمام چیزوں پر بات کریں گے آج کی ویڈیو میں۔ تو سب سے پہلے وہ لکھتے ہیں کہ یہ لوگ صحابہ کا اتنا ایک مکروہ چہرہ پیش کرتے ہیں کہ وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، چاہے وہ قرآن میں تحریف کرنا ہو، چاہے نبی سے بے وفائی ہو، چاہے وہ ہر طرح کے غلط گناہ والے کام ہوں، وہ تمام چیزیں صحابہ کر گزرتے ہیں، کیوں؟ صرف اپنے فائدے کے لیے۔ تشیع کی کتاب کتاب الروضہ کے نام سے، جس میں امام جعفر صادق کا ایک قول نقل کیا گیا ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف 3 لوگ ایسے تھے جن کے علاوہ باقی تمام لوگ مرتد ہو چکے تھے، نعوذ باللہ۔ تو یہاں سے جب بھی کوئی غیر مسلم اگر اسلام کے بارے میں پڑھنا چاہے گا، اسلام کو اسٹڈی کرنا چاہے گا، تو وہ یہی بولے گا کہ کیا تمہارے نبی کی صحبت اتنی زیادہ بے اثر تھی کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو تمام ان کے رفقا تھے وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ یعنی اس چیز سے جتنا اسلام کو نقصان پہنچتا اتنا کسی بھی چیز سے نہیں پہنچ سکتا۔ کہ وہ بندہ سوال کرے گا، یہ کامن سینس ہے کہ جس نبی کی صحبت اتنی بے اثر رہی کہ اس کے اپنے ساتھ جو لوگ تھے پوری زندگی جو اس کے ساتھ رہے، وہی لوگ ہی مرتد ہو گئے، اور تم ہمیں دعوت دے رہے ہو کہ ہم اسلام قبول کرنے جنہوں نے نبی کو بھی نہیں دیکھا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ خمینی معتدل عالم تھا، وہ شیعہ سنی کے درمیان تفرقے کو مٹانا چاہتے تھے۔ تو میں آپ کو خمینی کی اپنی ایک کتاب ہے کشف الاسرار، اس میں سے اس کی کچھ لائنز پڑھ کے سناتا ہوں، سکرین پر لگا دوں گا۔ خمینی صاحب کی کتاب ہے کشف الاسرار، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو سوائے دنیا اور حصول حکومت کے اسلام اور قانون سے سروکار نہیں رکھتے تھے، جنہوں نے قرآن کو اپنی نیات فاسدہ کی تکمیل کا محض وسیلہ بنایا تھا، ان کے لیے ان آیات کا قرآن مجید سے نکال دینا، کتاب آسمانی کا تحریف کرنا اور ہمیشہ کے لیے قرآن کو دنیا والوں کے نجات سے اس طرح مستور بنا دینا کہ قیامت کے دن یہ ننگوار مسلمانوں اور قرآن کے حق میں باقی رہے، یہ ان کے لیے بہت زیادہ آسان تھا۔ تحریف کا وہ عیب جو مسلمان وہ ان صحابہ پر نعوذ باللہ ثابت ہے، انہوں نے اتنی کتاب میں یہ لکھا۔ سب کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ قرآن میں اگر حضرت علی اور اہل بیت کے بارے میں جو آیات تھی کہ ان کو حکومت ملنی چاہیے تھی، امامت ملنی چاہیے تھی، خلافت تو ان کے اندر کانسیپٹ نہیں، تو وہ آیات صحابہ نے نعوذ باللہ مٹا دی۔ اب قرآن میں تحریف کے قائل ہو گئے نا یہ۔ تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، حدیث کو تو آپ ویسے ہی نہیں مانتے، تو پھر آپ کس چیز کو مانتے ہیں؟ آپ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں کہ قرآن بھی آپ کی تحریف شدہ ہے، حدیث تو ہے نہیں؟ تو آپ کے لیے بنیادی اصول نماز پڑھنے کے طریقہ ہو یا کوئی بنیادی عقیدہ ہو، وہ آپ کے لیے کہاں سے آئے گا؟ جب آپ قرآن کو ہی نہیں مانتے تو پھر کس چیز کو مانتے ہیں؟ ایک اور جگہ خمینی صاحب لکھتے ہیں کہ فرض کیجئے اگر قرآن مجید میں امام کا نام تعین بھی کر دیا جاتا تو یہ نتیجہ کہاں سے نکالا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف واقع نہ ہوگا؟ وہ لوگ جنہوں نے سالہ سال سے حکومت اور ریاست کی تمام میں اپنے آپ کو پیغمبر کے دین کے ساتھ چپکا رکھا تھا، نعوذ باللہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف اس لیے تھے تاکہ ان کو حکومت مل سکے، اور اس کے لیے جماعت سازی اور مدت سے ساز باز کر رہے تھے۔ ان کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ قرآن مجید کے فرمان کی وجہ سے اپنے مقصد سے دستبردار ہو جاتے، وہ ہر تدبیر سے اپنا کام نکالتے، بلکہ شاید اس صورت میں مسلمانوں کے درمیان ایسا اختلاف ہوتا کہ دین کی بنیاد ہی منہدم ہو کر رہ جاتی۔ تو خمینی صاحب کا عقیدہ بالکل وہی تھا جو اثنا عشریہ کا عقیدہ تھا، اور اس کے علاوہ شیخین کے بارے میں اور دیگر صحابہ اور خلفاء کے بارے میں بھی انہوں نے کافی چیزیں اپنے اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں جو ساری یہاں پہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ نواب محسن الملک صاحب نے اس پر بڑا اچھا تبصرہ کیا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جو اعتقاد شیعوں کا بنسبت صحابہ کے ہے، اس سے الزام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر آتا ہے اور سننے والے کو مذہب اسلام پر شبہ ہوتا ہے، اس لیے کہ جب کوئی اس امر پر یقین کر لے کہ جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ان کے دلوں پر کچھ اثر ایمان و اسلام کا نہ تھا، وہ صرف ظاہر میں مسلمان اور نعوذ باللہ باطن میں کافر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کرتے ہی وہ اس سے پھر گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کر نہیں سکتا اور کہہ سکتا ہے کہ
حضرت اگر سچے نبی ہوتے تو کچھ نہ کچھ تو تاثیر ہوتی ان کی ہدایت میں. یہاں اتنے اگر ہزاروں میں لوگ ہیں، ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے رہتے کہ جو اسلام پر قائم رہتے. اگر صحابہ کرام تمہارے عقائد باطلہ کے موافق اسلام اور ایمان کامل نہ تھے تو وہ لوگ کون سے ہیں جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا اثر ہوا؟ اور ویسے لوگ کتنے ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے فائدہ ہوا؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سوائے چند لوگوں کے وہ تمام ہی منافق اور مرتد تھے تو دین اسلام کو کس نے قبول کیا؟ اور امام شافعی کا اس پر ایک قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ اہل تشیع کے مقابلے میں زیادہ اپنے پیغمبر کے قدردان ہیں. کیونکہ آپ یہود سے جا کے پوچھیں گے کہ تمہاری امت میں سب سے بہترین لوگ کون تھے تو وہ بولیں گے جو موسیٰ کے ساتھ تھے. عیسائیوں سے پوچھیں گے تو وہ بھی بولیں گے کہ جو عیسیٰ کے ساتھ تھے وہی سب سے بہترین لوگ تھے. اگر آپ اہل تشیع سے یہ بات پوچھیں گے کہ تمہاری امت میں سب سے بہتر، سب سے برے، بدترین لوگ کون تھے تو وہ بولیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، نعوذ باللہ. سر ولیم میور ایک رائٹر ہیں، وہ اسلام کے خلاف کافی زیادہ ان کے اندر تعصب پایا جاتا تھا جس کے لیے وہ مشہور ہے. وہ بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ربع صدی کے بعد اندر ہی سے ایسے شدید فرقہ بندیاں پیدا ہوئی جن کے نتیجے میں حضرت عثمان شہید کر دیے گئے، اور یہ اختلافات بھی باقی ہے. لیکن ان فرقوں میں قرآن ایک ہی ہے. ہر زمانے میں تواتر کے ساتھ ان سبھی فرقوں نے ایک ہی قرآن پڑھنا اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ آج ہمارے سامنے وہی صحیفہ ہے جو اس بدقسمت خلیفہ کے حکم سے تیار کیا گیا تھا. شاید پوری دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کی عبارت 12 صدیوں تک اس طرح بغیر تبدیلی کے باقی تھی ہو. قرآن میں قرأت کا اختلاف حیرت انگیز طور پر بہت کم تعداد میں ہے. یہ بھی ان اعراب کی وجہ سے جو بہت بعد کے زمانے میں لگائی گئی. یعنی آپ سوچیں ایک نان مسلم رائٹر جس کے دل میں اسلام کے لیے شدید نفرت ہے، وہ بھی اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ قرآن تحریف شدہ نہیں ہے، قرآن بالکل ویسا ہی ہے جیسے 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا. لیکن ہمارے لوگ نہیں مانتے. اور اس کے علاوہ ابو الحسن علی ندوی نے کافی زیادہ رائٹرز کے حوالے دیے ہیں جنہوں نے یہ بولا ہے کہ قرآن میں کوئی چینجز نہیں آئی. جیسے لین کول کہتا ہے کہ قرآن کی بڑی خوبی ہے کہ اس کی اصلیت میں کوئی شبہ نہیں ہے. ہر حرف جو آج ہم پڑھتے ہیں اس پر اعتماد کر سکتے ہیں کہ تقریباً 13 صدیوں سے ہی غیر مبدل رہا ہے. تو اب ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید کے بارے میں اثنا عشریہ فرقے کے لوگوں کے کیا بیانات ہیں، وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں. علامہ نوری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین کی 2000 سے زیادہ روایتیں ہیں جو یہ بتلاتی ہیں کہ موجودہ قرآن میں تحریف ہوئی اور ہر طرح کی تحریف ہوئی. اور اس کے علاوہ بھی علامہ باقر مجلسی اور دوسرے جو ان کے ائمہ ہیں، خمینی صاحب کا بول بھی آپ دیکھ چکے ہیں، ان تمام کی نظر میں قرآن تحریف شدہ ہے. آپ خمینی صاحب کا وہ بول دیکھ چکے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس تحریف کا وہ ہے جو مسلمان کہتے ہیں نا کہ یہود و نصارہ نے اپنی کتاب میں تحریف کیا، تو یہ کام مسلمان خود بھی کر چکے ہیں. یہ خمینی صاحب کہتے ہیں کہ صحابہ نے یہ کام کیا. اصول کافی ایک بہت مستند کتاب سمجھی جاتی ہے تشیع کے اندر. اس میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن میں تقریباً 2/3 آیات غائب کر دی گئی ہیں. ان کا اعتقاد یہ ہے کہ اصل قرآن وہ ہے جو حضرت علی نے مرتب فرمایا تھا اور وہ امام غائب کے پاس ہے. تو اگر کوئی انسان پہ فرقہ قرآن مجید کو نہیں مانتا تو یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ جس کی گواہی غیر مسلم دے رہے ہیں. پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہوں گے، جتنے بھی حفاظ ہوں گے، وہ ایک ہی قرآن پڑھتے ہیں اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. تو جس چیز کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے وہ کیسے تحریف شدہ ہو سکتا ہے؟ نہ انسان کی عقل اس چیز کو ثابت کر سکتی ہے، نہ قرآن، حدیث اور آپ جتنی بھی چیزیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی چیز آپ کو یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ قرآن تحریف شدہ ہے. So many things unknown about Islam. If there are verses missing in the Quran, that should be expected. I mean, before Islam, look at all the other books. Torah was the book of God. Evangel the same. Psalms the same. All these books were books of Allah. And people altered them, omitted verses and changed their ahkam, changed their words. So if verses in the noble Quran that did not commiserate with the policies of, or just the Khilafah itself, and there were names of Ahlul Bayt alayhim salams there, and there were names of thieves of Saqifa therein. So what do you expect? You're stupid, they keep it in the Quran because they were the one who's compiled the Quran, so they were not stupid. Here we have the Shia debater claiming that the Quran is corrupt like the Bible was corrupted, like the Old Testament was corrupted. This is what he's claiming, that there were verses in the Quran that were taken out and the Quran in its current form is not complete, it is corrupted, it is changed, it is altered, it has been tampered with. All these things are implied and he is very categorical about it. He is very clear about it. And the Quran amazingly contradicts
contradicts this claim or this view multiple times. For example, the Quran states, A'udhu billahi minash shaitanir rajeem, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. This is one place where the Quran states that we have revealed the scripture and we will guard it. In another place, the Quran states, La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi, that batil will not be able to attack or affect this book from behind or from the front. In other words, this book is protected. This book is revealed from the most powerful, the most wise. Allah's power and wisdom has failed, according to this Shia debater who is claiming that the Quran is corrupt. In another place, the Quran says, Inna alayna jama'ahu wa Qur'ana. It is upon us to collect the Quran and cause it to be read. This Shia, Hassan al-Ayari, is claiming that the Quran is corrupt. And we know this belief. We know that the Shias have this belief. They've had this belief for over 1,000 years. They just deny it. They do taqiyya. They hide it. اچھا، اب اگر ہم بات کریں کہ جو تشیع میں جو ائمہ کرام ہوتے ہیں ان کو جو بہت زیادہ اہمیت ملتی ہے، دیکھیں ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا، قادیانیوں کو ہم کافر کیوں سمجھتے ہیں؟ کیونکہ وہ ختم نبوت کے منکر ہے اور غلام مرزا احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں. اس چیز کو ذہن میں رکھیے، اس لیے ہم ان کو کافر کہتے ہیں. ٹھیک، اب آگے بڑھتے ہیں. اصول کافی میں آپ کو یہ چیز مل جائے گی کہ تشیع کا، اثنا عشریہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح نبی اللہ کی طرف سے مبعوث کیے جاتے ہیں، اسی طرح نبی کے جو جانشین، خلفاء، امام، وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کیے جاتے ہیں، مبعوث فرمائے جاتے ہیں، اور وہ بھی نبی کی طرح معصوم ہوتے ہیں. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا درجہ بھی نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہے اور دیگر تمام انبیاء سے ایون وہ افضل ہے. اللہ تعالیٰ کی حجت اپنے مخلوق پر بغیر امام کے قائم ہی نہیں ہو سکتی. یہ بات اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اس کا علم نہ ہو جائے، اور امام کے بغیر دنیا قائم ہی نہیں رہ سکتی. اماموں کا جاننا پہچاننا شرط ایمان ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح رسولوں کے پاس حلال حرام کا اختیار ہوتا ہے، اسی طرح ائمہ کے پاس بھی یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال کرتے ہیں، کسی چیز کو حرام کر دیں. اور ایک اور انتہائی خطرناک عقیدہ ہے کہ ائمہ نبی کی طرح معصوم ہوتے ہیں، اور جو شخص ائمہ کو مانتا ہے وہ چاہے ظالم اور فاسق ہی کیوں نہ ہو، وہ جنتی ہے. اور ائمہ کا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر اور ساری مخلوق اور دوسرے تمام انبیاء علیہ السلام سے برتر و بالا ہے. ائمہ کے سامنے بدو کے اعمال پیش ہوتے ہیں، ائمہ کے سامنے فرشتے پیش ہوتے ہیں، اور اس طرح کے انتہائی خطرناک عقائد ہیں جن عقائد کی وجہ سے قادیانیوں کو کافر کہا جاتا ہے، وہ یہاں بھی پائی جاتی ہیں. کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، ستاروں میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پہ کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، شہیدوں پہ جا جا کے مانگیں دعائیں، مزاروں پہ دن رات منتیں چڑھائیں. نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. اب مولانا ابوالحسن علی ندوی نے اس چیز کو بہت اچھے سے ایکسپلین کیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اثنا عشریہ کے لوگ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ قدیم فارس میں یہ ہوتا تھا کہ جو حکمران ہوتے تھے ان پہ ایک مقدس ہستی سمجھی جاتی تھی، اور ان کی ایک خاص کلاس ہوتی تھی جن کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ زمین پر خدا کا نعوذ باللہ سایہ ہے اور ان کی اطاعت بھی فرض ہے، اور جو حکمران ہوگا وہ اسی قبیلے سے ہوگا، جس سے باہر حکمرانی نہیں جا سکتی. تو اس لیے ڈاکٹر احمد امین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایرانیوں میں سے ایک بڑی تعداد نے تشیع اس لیے قبول کیا کہ ایرانی شہنشاہی کے زمانے میں حکمران خاندان کی تعظیم و تقدیس ان کی گٹی میں موجود تھی. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حکمرانوں کی رگوں میں جو خون دوڑتا ہے وہ رعیت اور جمہور کے خون کی جنس سے نہیں ہے. جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ وسلم کو اس نظر سے دیکھا جیسے وہ اپنے شہنشاہ کو دیکھا کرتے تھے، اور آپ کے خاندان کے لوگوں کو اسی طرح سے دیکھا جس طرح وہ حکمران کے خاندان کو دیکھنے کے عادی تھے، تو اس لیے جب پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے تو وہ لوگ یہ سمجھنا شروع ہو گئے کہ یار یہ ان کے پیغمبر کی جو جانشینی ہے یہ اپنے حکمرانوں سے تشبیہ دے رہے تھے کہ ان کی طرح انہی کے خاندان میں رہنی چاہیے، باہر نہیں جانی چاہیے. تو اسلام تو ان تمام چیزوں کو توڑنے کے لیے آیا ہے. تو اسی طرح جب حضرت ابوبکر کو خلافت ملے تو انہوں نے اس چیز کو ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حکمران نبی کے خون سے نہ ہو. اور اس کے علاوہ اگر ہم امام غائب کی بات کریں تو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ امام غائب کسی غار میں موجود ہیں اور وہ کسی دن آئیں گے، حکمرانی سنبھالیں گے. اور ان کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ امام غائب کے پاس لوگ جاتے ہیں اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، لیکن بعد میں انہوں نے بولا کہ اب
اس باب کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے کہ وہ آخر نہیں ظہور ان کا ظہور ہوگا اور ان کی طرف سے کوئی احکامات جاری نہیں کیے گئے۔ ائمہ کے بارے میں امام خمینی کا کیا مسلک اور کیا عقیدہ تھا؟ مولانا ابوالحسن علی ندوی لکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ خمینی جیسا ایک کھلے دل کا انسان جو کہ امت کے اتحاد کی بات کرتا ہے، وہ روشن خیال انسان ہے، وہ ایسی باتیں نہیں کر سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ خمینی صاحب نے بھی ایسی باتیں کی ہوئی ہیں۔ تو آگے انہوں نے ان کی عبارت پیش کیا، امام کو مقام محمود اور درجہ عالی اور ایسی خلافت تکوینی حاصل ہوتی ہے جس کی عظمت و غلبہ کے سامنے کائنات کے تمام ذرے سرنگوں ہوتے ہیں۔ ہمارے دین کے قطعی ثبوت مسائل میں سے یہ ہے کہ ہمارے اماموں کو وہ مقام حاصل ہے جس کو نہ کوئی مقرب فرشتہ پہنچ سکتا ہے، نہ نبی جس کے بعثت ہوئی، اور ہماری روایات اور احادیث کے بموجب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام اس عالم سے پہلے انوار یعنی روشنیاں تھے۔ اللہ نے ان کو اپنے عرش کا احاطہ کرنے والا بنا دیا اور ان کو ایسا مرتبہ و قرب عطا فرمایا جس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خمینی صاحب بالکل اسی طرح امام طیب کے قائل ہیں جس طرح دوسرے لوگ قائل ہیں۔ خیر انہوں نے ایک امپرومنٹ یہاں پہ یہ کی تھی، اس کتاب میں نے لکھی ویسے بتا رہا ہوں ایڈیشنل انفارمیشن کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام کے آنے تک جو دینی احکامات ہیں وہ معطل نہیں ہو جاتے، ہم امام کے نائب کے طور پر ان تمام احکامات کو امپلیمنٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ لکھتے ہیں کہ آپ یہ چیز نوٹس کریں گے کہ جو تشیع حضرات ہوتے ہیں ان میں نعت وغیرہ بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، نعت منقبت وغیرہ۔ زیادہ تر ان کے ہاں آپ کو ماتم یا اہل بیت کے لیے ان کے چیزیں ملیں گی، نبی کے لیے نعت وغیرہ بہت کم ہوتا ہے، اور یہ چیز اسی کا نتیجہ ہے ان کے عقائد کا کہ وہ نبی سے زیادہ اپنے ائمہ اماموں وغیرہ کو بلند رکھتے ہیں۔ اس لیے آپ کے تشیع میں ایسے لوگ ملیں گے جو حضرت علی کی بہت تعریف کریں گے، حضرت حسین کی بہت تعریف کریں گے، اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں کی ائمہ کرام اور اہل بیت کی تعریف کریں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بوری کے لیے وہاں پہ بہت کم لوگ ملتے ہیں کمپیریٹیولی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شاید اس لیے آ سکتا ہے کہ جو اہل سنت حضرات ہیں وہ بھی ایکسٹریم سائڈ پہ چلے گئے، یزید کے جو حامی ہیں کچھ لوگ بہت کم تھے، تو اس کی وجہ سے شاید یہ رد عمل ان میں پیدا ہو گیا ہوگا۔ یہاں پہ ایک اور بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جو یہ حضرات صحابہ پہ خلفاء پہ الزام لگاتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کے ساتھ برا سلوک کیا یا نعوذ باللہ ان کو قتل کروایا، یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں نا جو یہ لوگ کہتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک زندہ تھے، ٹھیک ہے، جو تینوں خلفاء پہلے چلے گئے، اس کے بعد حضرت علی کے خلافت آئی، تو تب تک حضرت علی نے کچھ بھی نہیں کیا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ان کی بیوی اور نبی بیٹی کو نعوذ باللہ شہید کیا۔ حضرت علی جن کو جرأت اور بہادری اور شجاعت کا نشان سمجھا جاتا ہے، ان کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا ان کی اپنی توہین۔ اہل سنت اور اثنا عشریہ کی یہ جو دو متضاد تصویریں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس میں اگر اہل سنت کی بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے افضل لوگ وہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، انہوں نے نبی کا ہر چیز میں ساتھ دیا، ہر زمانے میں ان کا ساتھ دیا، مشکلات میں ان کے ساتھ رہے۔ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں ایسے لوگ پیدا کیے، حضرت عمر بن خطاب جیسے لوگ پیدا کیے جو خلیفہ ہونے کے باوجود راتوں کو اٹھ کر دیکھتے تھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا، دریا کے کنارے جب کوئی کتا ہی مر جاتا ہے اس کا بھی اس کی جواب دہی کا پو ہوتا تھا، ان کو ایک کپڑا تک اپنے لیے ایکسٹرا نہیں لیتے تھے۔ تو یہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں نا صحابہ پہ، خلفاء پہ، تو وہ کیا چیز تھی جس کے لیے وہ حکومت کرنا چاہتے تھے؟ حکومت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا جو ان کا پورا عقیدہ ہے۔ تو آپ یہ بتائیں، ٹھیک ہے حکومت انہوں نے اس طرح سے حاصل کیا، تو حکومت حاصل کرنے کے بعد کیا کیا انہوں نے لوگ؟ کیا ان کی بہت زیادہ تنخواہیں تھی؟ نہیں، نہ ان کو پیسے سے کوئی غرض تھا، زندگی ان کی پہلے سے کافی زیادہ مشکل ہو گئی، اللہ کے سامنے جواب دے کے اتنا پو ہوتا تھا ان کو۔ تو آپ مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں یا غیر مسلموں کی تاریخ دیکھیں، آپ کو کبھی بھی کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی کہ ان خلفاء نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے کوئی کام کیا۔ انفیکٹ جب ان کو خلافت ملی تو ان کی زندگیاں پہلے سے مشکل ہو گئیں، ان کو اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس پہلے سے زیادہ ہو گیا کہ ان سب لوگوں کا میں کیا جواب دوں گا۔ تو وہ لوگ تو ہر وقت ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں نہ کچھ کوتاہی نام سے ہو جائے۔ اس کے برخلاف جو فرقہ اسماعیلی اشریہ کے جو عقائد ہیں، وہ دیکھ کے ایک پڑھا لکھا بندہ سوچے گا کہ یار جس نبی کی تعلیمات اتنی بے اثر رہی کہ ان کے اپنے زمانے کے لوگ ہی ان کو اپنے ماننے والے جو پوری زندگی ان کے ساتھ رہے، وہی بعد میں مرتد ہو گئے،
اور تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ اسلام قبول کرو. آخر میں ابوالحسن علی ندوی لکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ خمینی صاحب جب آئیں گے، جب ان کا انقلاب آیا تو وہ کوئی ایسا اعلان کریں گے کہ ہاں اب ہم مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت نہیں چاہتے، اختلافات نہیں چاہتے، ہم مل کر رہنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ان تمام چیزوں جو ان کے عقائد ہیں ان سے برات کا اعلان کریں گے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. خمینی صاحب آخر تک اپنے عقائد پر ڈٹے رہے. اور آخر میں ابوالحسن علی ندوی کافی اچھی بات کرتے ہیں کہ بہت سے حلقوں میں مدح اور تعریف اور تنقید کا معیار کتاب و سنت سے ہٹ کر یہ چیز ہوگی ہے کہ کون ایسا شخص ہوگا جو استعمار کو جواب دے گا، جو بڑی طاقتوں کو جواب دے گا، ان کے خلاف ہوگا. جو لوگ ان کے خلاف ہوتے ہیں وہی بھی انہی کو بہت بڑی چیز سمجھی جاتی ہے. اور اس کی ایک ریزن یہ ہے ٹھیک جو سنی اکثریت کنٹریز ہیں وہ لوگ جھک گئے امریکہ کے سامنے، ویسٹ کے سامنے، طاغوت کے سامنے. اس لیے جو لوگ نہیں جھکے تشیع کی بات کرنے ہیں، اس لیے وہ لوگ ان کو زیادہ اٹریکٹیو لگتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں اسلام کی حقیقی تعلیم اور صحیح عقیدہ وہ دریا ہے جو کبھی اپنا رخ نہیں بدلتا، اور سیاسی طاقتیں، وقتی انقلابات، حکومتیں، آنا جانا اور عروج دوار یہ سب لگا رہے گا، لیکن اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں وہ کبھی بھی نہیں بدلے جا سکتے، وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. سو یہ تھی آج کی ویڈیو کیسے لگی لیٹ می نو ان دی کامنٹس. تو بات یہ ہے کہ یہ ویڈیو کافی کنٹروورشل ہے آئی نو، لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو ڈفرینٹ مسالک ہیں، فرقے ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں. کیونکہ آپ نے ایران اسرائیل کی جو جنگ ویڈیوز میں بھی دیکھا کہ کیسے لوگ پڑھ چڑھ کر ایران کو سپورٹ کر رہے تھے. ایران کو سپورٹ کریں، ہم نے بھی سپورٹ کیا، سب نے سپورٹ کیا، لیکن خمینی صاحب کو، خامنہ ای کو اپنا لیڈر قرار دینا، اور جو ان کے عقائد ہیں صحابہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں بھی، وہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھ لی. تو اس ویڈیو کو کھلے دل سے دیکھیں، کھلے دماغ سے سمجھیں، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو.